تو الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے. اللہ اکبر. یہ اس کا اسم ذاتی ہے، اس پہ بحث ہو چکی. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب پروردگار کو کہتے ہیں. کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے. جو اس کی فطری استعداد ہے اس کے مطابق درجہ کمال تک پہنچانا. کبھی ایسا نہیں ہوا ایک بلی کو اتنا زیادہ دودھ پلایا گیا کہ وہ بڑھتے بڑھتے ہاتھی کی مقدار کو پہنچ گئی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو غذا اور چارہ کم ملا ہو وہ چوہے جتنا رہ گیا ہو. ایسا نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گلاب کے پودے کو اتنی کھاد ڈال دی گئی ہو کہ وہ بڑھتے بڑھتے برگد کے درخت جتنا ہو گیا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برگد کا ایک درخت ہے، اس کو کوئی غذا کم ملی ہو تو وہ بالکل چھوٹا سا جو ہے وہ پودا رہ گیا ہو. جو اس کی فطری استعداد ہے اس کے مطابق اس کو مرتبہ کمال تک پہنچانا یہ ربوبیت ہے. اور جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو باہم پہنچانا یہ ربوبیت اور یہ رب کی شان ہے. اور ہر شے کو جو اس کی ضرورت ہے اس کو باہم وہ پہنچا رہا ہے اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے اور وہ سخت غذا لے نہیں سکتا. معدہ بھی اس کا کمزور ہوتا ہے. کیسا رب ہے جس نے ماں کی چھاتی کے اندر متوازن غذا رکھ دی اس کے لیے. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے ساری چیزیں دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے. زبان کا لوتھڑا ہے، بولنا نہیں جانتا. ٹانگیں ہیں، چل نہیں سکتا. ہاتھ ہیں، پکڑ نہیں سکتا. زبان ہے، بول نہیں سکتا. دیکھتا ہے، پہچانتا نہیں. سنتا ہے، سمجھتا نہیں. ہر چیز اس نے آ کے زمانے پہ سیکھنی ہے. لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑنا ہے بچہ سیکھ کے آتا ہے. رب اس کو سکھا کے بھیجتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جلہ کی شان ہے کہ ہر شے کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق فرماتا ہے. یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ آپ نے بطخ کا بچہ دیکھا ہو، یہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی. یہ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے ڈالنے پڑتے ہیں کیونکہ بطخ پانی کے بغیر گزر نہیں کر سکتی اور انڈوں کے اوپر توجہ دینا پڑتی ہے. 21 دن تک مرغی سارے کام چھوڑ کے ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت مبذول کرتی ہے اور 21 دنوں کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں ایک ضمنی بات کروں گا. اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو 21 دنوں کے بعد اللہ ان مردہ انڈوں میں زندگی پیدا کر دیتا ہے. اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضۂ دل پہ توجہ دے وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے ہیں. 21 دنوں کے بعد جب انڈے پھٹے تو نتیجہ بالکل فطرت کے مطابق نکلا. بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے، مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے. اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی. جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے وہ مرغی سے ہی سیکھنا ہے. تو گھر والوں نے 2-4 دن تو گھر میں سب کو برداشت کیا اور پھر اس کے بعد جب ان کے قوا تھوڑے سے مضبوط ہوئے، پر پرزے نکلے، مدافعت کی قوت پیدا ہو گئی تو مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا. بطخ کے بچے بھی ساتھ ہیں اور مرغی کے بچے بھی ساتھ ہیں. بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں ہے. پہلی مرتبہ گھر کی دہلیز سے باہر نکلے، گلی عبور کی، آگے جوہڑ آ گیا. چھپڑ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں. کھلا جوہڑ پانی کا تالاب آ گیا. جب اس کے کنارے پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے. مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو آنکھوں کے سامنے چھلانگے مارتے دیکھتے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے کہ آگے جائیں گے تو تیر جائیں گے. اب بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم ڈوبو گے نہیں، اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ کہا وہ رب ہے جو ہر شے کی استعداد ذاتیہ کے مطابق تربیت فرماتا ہے. تو فطرتاً اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ لی. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں ایک اور توجہ طلب نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لفظ رب جو ہے وہ واحد ہے اور عالمین جو ہے یہ جمع ہے. عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ جو ہے وہ عالم ہے اور اس کی جمع پھر عالمین ہے. تو وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا اور یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ واحد استعمال ہوا. تو مطلب ہے کہ رب ایک ہے، عالم بہت سارے ہیں اور ایک رب کئی عالموں کو پال رہا ہے، کئی جہانوں کو پال رہا ہے اور ہر جہان کے تقاضے الگ ہیں. حشرات الارض کی ضروریات الگ ہیں،
इंसानों की जरूरियात अलग हैं, दरिंदों की जरूरियात अलग हैं, आबी मखलूक की जरूरियात अलग हैं, परिंदों की, उड़ने वालों की जरूरियात अलग हैं, हर एक की जरूरियात अलग हैं। फिर बच्चे की जरूरियात अलग हैं, जवानों की जरूरियात अलग हैं, बूढ़ों की जरूरियात अलग हैं, हर एक की जरूरियात अलग हैं। लेकिन अल्लाह सबकी जरूरियात को बहम पूरा करता है और कभी जतलाता नहीं। कोई मानता है तो उसकी जरूरियात को भी पूरा करता है, कोई नहीं मानता उसकी जरूरियात को भी पूरा करता है। सारी जिंदगी रब का इनकार किया, लेकिन नमरूद और फिरौन, इन लोगों के सर में दर्द भी नहीं हुआ, इनको तकलीफ भी नहीं आई। वो कितना करीम है। तो एक रब कितने जहानों को पालने वाला है। यहां रब की वहदत और आलमीन का जमा होना, यहां एक और भी नुक्ता है, और वो ये कि एक शौहर की कई बीवियां तो हो सकती हैं, लेकिन एक बीवी के कई शौहर नहीं हो सकते। एक आका के कई गुलाम तो हो सकते हैं, लेकिन एक गुलाम के कई आका नहीं हो सकते। एक रब के कई बंदे तो हो सकते हैं, एक बंदे के कई रब नहीं हो सकते। तो ये जो ताअद्दुद है माबूदान का, उसकी भी नफी रब की वहदत से हो गई कि रब एक है और आलमीन कई हैं। और फिर एक और बात आपकी तवज्जो, वो ये कि एक के ज्यादा मातहत हो तो फिर जब बहुत सारे मुताल्लिकीन हो तो सुस्ती हो जाती है। मेरे मुताल्लिकीन ज्यादा हो, मुहिब्बीन ज्यादा हो, मातहत ज्यादा हो तो मुझसे कोताही होगी। मैं कहूंगा कि मैं किस किस का ख्याल रखूं। इधर तवज्जो देता हूं तो इधर सुकम आ जाता है, इधर तवज्जो करता हूं तो इधर सुकम आ जाता है। बल्कि औलाद ज्यादा हो तो पूरी तरबियत माँ बाप नहीं कर पाते, इसलिए वो कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, ज्यादा नहीं बच्चे होने चाहिए, चूंकि तुम सही तरबियत नहीं कर पाओगे। तो बच्चे अपने ज्यादा हो, नस्बी औलाद भी ज्यादा हो, तो फिर भी तरबियत नहीं पूरी हो पाती, तवज्जो नहीं दी जा सकती, कोई ना कोई रह जाता है, इल्तिफात और तवज्जो उसको बहम नहीं पहुंचती। और वो कितना करीम है, एक रब हो के सबको पूरा पूरा फैज अता फरमा रहा है। और वो इतना करम हर बंदे पे नाजिल करता है कि बंदा ये समझता है जिस तक जो है वो उसका मैं ही एक बंदा हूं और सारे करम मेरे ऊपर नाजिल कर रहा है। लेकिन रब के तो कई बंदे थे और उसने सबको ऐसे नवाजा कि बंदा समझा कि शायद मैं ही एक वाहद हूं, उसकी तवज्जुहात और उसकी करम नवाजियों का महबत बना हुआ हूं। और रब के तो कई बंदे थे, लेकिन उसने फिर भी बंदों को बराबर नवाजा। और बंदे के कई रब नहीं थे, सिर्फ एक ही रब था, लेकिन उसका अंदाज अपने रब की तरफ तवज्जो का क्या हुआ, जिस तरह उसके कई माबूद हों, और वो जो है वो अपने रब को भूल गया। तो फिर जब बंदा अपने रब को भूल जाता है तो अल्लाह ताला जल्ला शानु उसकी सजा क्या देता है। सूरह हश्र के अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ी बारीक सजा का जिक्र किया है, और आप पहले इल्म है, आपकी तवज्जो, बड़ी बारीक बात की गई। इरशाद फरमाया कि वला तो